بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی کے اندر 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ اس بینچ کے اندر کون کون شامل ہے ذرا جج صاحبان کے نام ملاحظہ کر لیں۔ ان میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب شامل ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب شامل ہیں، جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب شامل ہیں۔ یہ وہ صاحبان ہیں اور ان کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان خود ہیں عمر عطاب بندیال صاحب۔ یہ وہ صاحبان ہیں جن کے متعلق ایک پرسیپشن ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس امین الدین کو نکال کے باقی 3 کے متعلق تو ایک ڈیزائنڈ پرسیپشن موجود ہے۔ ایک پارٹی پی ایم ایل این اس کو باقاعدہ طور پر ٹارگٹ بھی کر رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے خلاف فیصلہ دیتے ہیں۔ اب یہ لارجر بینچ جو تشکیل دیا گیا ہے، اس نے عمران خان صاحب کی درخواست پر سماعت شروع کی اور درخواست کی سماعت کے دوران ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ بھی پیش آیا، وہ بھی آپ کے ساتھ میں وی لاگ کے اندر شامل کروں گا۔ آپ کو بتلاؤں گا کہ کورٹ کے اندر کیا واقعہ ہوا ہے اور کس طرح سے چیف جسٹس پاکستان دوسرے جج صاحبان کی ڈکٹیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ بینچ تشکیل دیا گیا ہے، اس کا فیصلہ یہ آئے گا کہ فوری طور پر پنجاب اور KPK کے اندر انتخابات کروائے جائیں۔ اب یہ فیصلہ اگر آ بھی جاتا ہے تو یہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک بینچ میں بیٹھے چند جج صاحبان کے اوپر دیگر فریقین جو ہیں وہ مطمئن نہ ہوں اور ان اطمینان کا اظہار نہ کریں، تو اس صورت کے اندر ایک پرسیپشن جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب نے خود طے کی تھی، وہ یہ تھی کہ جناب انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو منع کر دیا تھا کہ آپ نے عمران خان صاحب کے کیسز نہیں سننے، اس لیے نہیں سننے کہ عمران خان صاحب نے آپ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ریفرنس دائر کیا تھا، تو اس بنیاد کے اوپر ہو سکتا ہے کہ آپ کے فیصلے وہ اثر انداز ہوں انصاف فراہم کرنے میں، تو اس لیے وہ الگ ہو گئے بینچوں سے، وہ عمران خان صاحب کی درخواستوں کو نہیں سنتے۔ تو اب جب کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے اوپر نون لیگ باقاعدہ جلسوں کے اندر مظاہر نقوی صاحب کو جلسوں کے اندر دکھاتی ہے کہ یہ جج بائسڈ ہیں اور یہ جج فیصلے ٹھیک نہیں کرتے ہیں، تو چیف جسٹس کو چاہیے کہ وہ ان جج صاحبان کو شامل نہ کریں۔ کیا مشکل تھی کہ آپ جسٹس منصور علی شاہ کو شامل کرتے، آپ عطر مین اللہ صاحب کو شامل کرتے، آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو شامل کر لیتے۔ یہ وہ فیصلے ہیں، یہ وہ معاملات ہیں جن کے اندر ریاست نے مجموعی طور پر فیصلے کرنے ہیں۔ ایک آدمی اکیلا الیکشن کمیشن الیکشن نہیں کروا سکتا اگر مشینری، حکومت کی مشینری ان کے ساتھ کھڑی نہ ہو۔ حکومت نے مشینری اپنی ساتھ فراہم کرنی ہے تو الیکشن ملک میں ممکن ہوں گے، وزارت خزانہ نے پیسے دینے ہیں تو الیکشن ممکن ہوں گے، افواج پاکستان نے سیکیورٹی دینی ہے تو معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے۔ تو جب تمام سٹیک ہولڈرز کا فیصلہ مجموعی طور پر دیکھا جانا ہے تو پھر کسی ایک فریق کے معاملے کو لے کر کے آپ کو اتنا جلدی بھی نہیں چلنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آج ہی چیف جسٹس نے اپلیکیشن ٹیک اپ کی ہے اور آج ہی 2 بجے سماعت کے لیے رکھتی ہے۔ اب جو واقعہ وہاں پر کورٹ کے اندر پیش آیا وہ واقعہ یہ تھا کہ آج ڈپٹی اٹارنی جنرل نے عدالت سے چیف جسٹس پاکستان سے استدعا کی کہ آپ کیس کو فریقین کو نوٹسز جاری کرنے کے بعد آپ کیس کو کل کی بجائے پرسوں سن لیں، تو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے انگلی کے اشارے سے چیف جسٹس کو منع کر دیا، اور جب انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، یہ کل ہی ہم سنیں گے، تو چیف جسٹس آف پاکستان نے ڈپٹی اٹارنی جنرل کی استدعا کو مسترد کر دیا اور اسے کل ہی سننے کے لیے کہہ دیا۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے، یہ بڑی عدالتی نظام کے لیے بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت ہمیں بینچ دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا، اور یہ بینچ دیکھ کے اندازہ ہونا کہ فیصلہ کیا آئے گا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا عدالتی نظام تباہ ہو چکا ہے۔ عمران خان صاحب جو مسلسل عدلیہ کے سر کے اوپر رہتے ہوئے اپنی سیاست کر رہے ہیں اور عدلیہ سے وہ مسلسل ریلیف مانگ رہے ہیں، اور دوسری طرف مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں کہ وہ، اور یا پیپلز پارٹی کے یا مولانا فضل الرحمان یا PDM کی اگر ہم مجموعی طور پر بات کر لیں تو وہ اسی عدلیہ سے عمران کو ملنے والے تمام فیصلے جن میں ان کی حمایت میں وہ فیصلے جا رہے ہیں، اس بنیاد کے اوپر وہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی بڑھ چکی ہے کہ اس نے ہمارے اداروں کا جو اعتماد ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ عوام کا جو اعتماد تھا اداروں کے اوپر وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ ہمیں اس وقت میں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب نے سیاست کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے جس نہج کے اوپر آج جو رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی بات کی۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ ہم تو ان کو سیاستدان سمجھتے تھے، ہم ان کو ایک دوسرے کا دشمن نہیں سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے ہم سے دشمنی کا مظاہرہ کیا ہے اور یہ ہم سے دشمنی کرتے ہوئے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے قاتل ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، ہم بھی آج کے بعد ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور دشمن سمجھتے ہوئے ہم بھی ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کریں گے۔ تو یہ سیاست اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ جس کے اندر سیاسی لڑائیاں، جو پارلیمنٹ کے اندر سیاسی مسائل جو حل ہونے تھے وہ اب دشمنیوں میں بدلنا شروع ہو چکے ہیں۔ تو پھر کون جیے گا،
کون کسی کو جو ہے خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کو کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے تو خان صاحب برملا کہتے ہیں کہ یہ رانا ثناء اللہ قاتل ہے، شہباز شریف قاتل ہے، وہ میجر جنرل فیصل نصیر صاحب قاتل ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کو اگر کچھ نہیں ہوتا اور رانا ثناء اللہ یا کسی اور کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر یہ لوگ کہیں گے کہ عمران خان قاتل ہے، ملک کس طرف جائے گا؟ ملک کے مسائل کون حل کرے گا؟ آج بدقسمتی سے ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس آپشنز کے اندر یہی 4 6 8 جماعتیں ہیں، انہی 4 6 8 جماعتوں نے اگر ملک کو اب آپس میں لڑائی لڑنی ہے اور ان کے اندر اداروں نے استعمال ہونا ہے بدقسمتی کے ساتھ، تو پھر پاکستان کی عوام کے لیے مسائل جو آج اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ہماری مہنگائی کی شرح 47% تک پہنچ چکی ہے، وہ بدقسمتی سے بڑھتی اور نہ جانے کہاں ٹھہرے گی جا کر کے، اور پھر مغربی دنیا کی ہم پر جو پابندیاں ہیں وہ مزید ہم پر عائد ہوں گی، ہمارے دوست ممالک ہمارے ہاتھ سے جاتے رہیں گے۔ یہ میں کوئی نا امیدی یا مایوسی نہیں پھیلا رہا، لیکن میں یہ آپ کو واضح انڈیکیشن دے رہا ہوں ان سیاستدانوں کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے اگر کسی نے پسنا ہے، اگر کسی نے ذلیل اور رسوا ہونا ہے تو وہ پاکستان کی عوام ہے، اور وہ پاکستان کی عوام جو ہے اس کو مسائل سے نکالنے کے لیے بھی ان کے پاس آپشن صرف یہی سیاستدان ہے۔ کچھ لوگ عمران خان کو مسیحا مان رہے ہیں، کچھ پی ایم ایل این کو مانتے ہیں، کچھ پیپلز پارٹی کو مانتے ہیں، کوئی مولانا فضل الرحمان کا ماننے والا ہے، اور ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، تو یہ آپس کے اندر لڑتے ہیں۔ اور ایک عمران خان صاحب جو پہلے آرمی کے بینیفیشری تھے، آرمی کی گود میں پل بھر کے آگے آئے تھے، آج آرمی کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو وہ آرمی کو گالیاں دیتے ہیں، آج وہ ان کو عدلیہ اچھی لگتی ہے، ورنہ یہی عطا بدیال صاحب تھے جن کی سربراہی کے اندر 8 اپریل کی رات کو جب عدالت لگی تھی تو انہوں نے اس حکومت کو بحال کر دیا تھا، اور بحال کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ووٹنگ ہونی چاہیے، تو اس وقت کے اندر عمران خان صاحب جلسوں کے اندر اسی عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ برا بھلا کہتے تھے اور ان کو پبلک کے اندر ڈسکس کیا کرتے تھے اور نیگیٹیولی ڈسکس کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایکچول میں مفادات کی لڑائی ہے، ہر آدمی کو اپنا مفاد عزیز ہے، اور اس مفاد کے اندر انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیسے کر کے اپنا انٹرسٹ سیکیور کر سکتا ہوں، اور اس کے لیے چاہے مجھے دوسرے کو جتنی مرضی گالیاں دینی پڑیں وہ گالیاں دیتے ہوئے پرہیز نہیں کر رہا۔ تو اب یہ فیصلہ جو ہے جو ممکنہ طور پر آئندہ آنے والے دنوں کے اندر فیصلہ آئے گا وہ میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں، وہ فیصلہ یہ ہوگا کہ تمام دونوں سٹیک ہولڈرز آپس میں بیٹھیں، حکومت اور عمران خان، اور ڈیٹ طے کر لیں، اور پھر یہ اکتوبر سے پہلے کی کوئی ڈیٹ طے ہو جائے گی۔ یہ مجھ سے آج جو ہے وہ آپ نوٹ کروا لیں، یہ فیصلہ آنا ہے، یہ چھوٹے سے بچے کو بھی پتہ ہے، اس لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ بینچ دیکھ کے آج کل فیصلے آ رہے ہیں۔ مزید اس میں چیزیں جو بھی ہوں گی آپ کے ساتھ اپڈیٹ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔